ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں، ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا، اور اپنی امت کی عمر تھوڑی، نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی، صلوات والسلام کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب خوب نیکیاں بھی کرے، پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ ہاں، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے۔ آپ لکھتے ہیں جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو ہوگا نہ کوئی عزیز۔ آگے لکھتے ہیں جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ تو ایسی شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو جہاں اس رات کے لیے ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری فکر کی۔ کتنے شفیق ہیں آقا کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں، ہم پیچھے رہ جاتے۔ پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، امت پیچھے نہ رہ جائے۔ محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا، اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا، اب اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلامتی کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہم ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کرتے ہیں، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں؟ کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ، اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار، ہارس رائڈر، گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا، انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا، تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا، جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے
upon the sky, اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے. قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں, 8 ارب, یہ بھی سارے ہوں گے. اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے. اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے. ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہ گار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. پتہ ہے اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. وہ شعر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں. ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کریں. ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے. اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے. لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے. پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا. مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. لیلۃ القدر کی رات تو مانگنے کی رات ہے، گر گڑانے کی رات ہے. علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کیا ہے، فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپ کپی سی محسوس ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں، تم پر رکت طاری ہو جائے، تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں، فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں. رونا ہے، گر گڑانا ہے، مانگنا ہے. بڑی مبارک رات ہے. پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی، آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے. اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. بہت امید ہے، بہت امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں. یہ کیوں ہمیں رمضان ملا، یہ کیوں عشرہ رحمت آیا، یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ. آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے. پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں. روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے
تو فرمایا ہر گھڑی 10-10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک اور رات جس کو مس کر جاتے ہیں, مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے, اور وہ رات ہے, وہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات. ہاں, اس کو مس کر جاتے ہیں ہم. یہ بڑی کمال کی رات ہے. جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات ہے یہ رات ہے. اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا, اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا, خدا کے واسطے ایسا مت کرنا. یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے, مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے, جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے. جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا, اب ہم تیرا ویلکم کریں گے, اب تیری باتیں مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی اسپرچویلٹی, اتنی روحانیت ملی آپ کو, کیا 2-4 دن میں ہی ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا. بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے. اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں, اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں, اب جڑ جاؤ, اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے. اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے گا. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کی رحمت تو بلاتی ہے, ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں, 7 اسٹار ہوٹلز میں, بزنس کلاس میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں, مکے مدینے میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے. پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے. اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے. وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں سید الشہداء, اور یہ اتنے عزیز چچا ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا وہ کچھ اور تھا. اب ہم عمر بھی تھے, نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا. اچھا, آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کی, اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا, اور کا طویل داستان ہے. مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا وہ کون تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا وحشی. ٹھیک ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں, پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں, اور اللہ کی رحمت دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دشمن, چچا کو قتل کرنے والا, مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے. اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا. ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی ہے کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر, چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں. مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, اللہ کا شریک ٹھہرایا, زنا کیا, تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنا نا تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے. ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے. تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے, اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس, کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے
تو وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں، ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا، مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے، کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر. آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے، جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی، مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں، نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا. تو اب جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی، دیکھو ایک اور پیغام آ گیا، ایک اور میسج، ایک اور فلیکسیبلٹی. ہائے ہائے ہائے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا، اللہ جسے چاہے بخش دے، کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو، کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں. سوچ رہے ہیں بات؟ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں. اس پہ بھی تو رب نے یہی فرمایا نا، اللہ جسے چاہے بخش دے. ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو، میں نہ بخشا جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی بھی مجھے شبہ ہے، جب یہ میسج گیا نا تو اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، میں رب کی عطا پر قربان جاؤں، رب کی رحمت پر قربان جاؤں. ارشاد ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو. فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وحشی کہتے ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب مجھے ریلیکس ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، آپ کو پتہ ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا. کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا. صرف اسلام نہیں ملا، صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی، بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا. اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں، کیونکہ وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر ایک اور کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے ہے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، کیا یہ حضرت وحشی کے لیے یہ ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے. اس خوبصورت واقعے سے یہاں نبی پاک کا جو اوپن ہارٹ ہے، نبی پاک کی جو براڈ مینٹالٹی ہے، نبی پاک کی جو معافی اور درگزر ہے، وہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو کسی طرح مسلمان کر لوں، وہ ایمان لے آئے. ارے کچھ بھی کر کے اس کے لیے باقاعدہ آفرز کریٹ کی جا رہی ہیں. یہ کیسا دل گردہ ہے. اور ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لگائے بیٹھے ہیں، رشتہ داریاں کاٹے بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں. ایسا نہ کریں. دیکھیں یہ اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ رب نے کیا کیا ارشاد قرآن میں فرما دیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اگر آج ہم بھی گناہ گار ہیں، اگر آج ہم بھی خطا کار ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ایک اور واقعہ سنیے، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا. فرمایا تیرے لیے آگ ہے. کہ یا اللہ میری عبادت، میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا.
ہائے ہائے کیسا مالک ہے ہمارا. سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے, جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا, اور ویسٹ میں ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے. قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا, اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے. اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے, ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے, توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے. کنڈیشن ایک ہے, شرک نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے وہ کریم معاف فرما دیتا ہے. اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے. عورت سے بچہ بچھڑ گیا تھا تو ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. جب دیکھا کہ بچہ مل گیا, بٹ جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور وہ دوڑتے ہوئے آ کے بچے کو کیسے پکڑتی ہے, تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اس عورت کو بہت ٹائم بعد اپنا بچہ ملا, اس نے چمٹایا, اسے دودھ پلانے لگی, سینے سے لگا کر رونے لگی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کی کہ حضور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈالے گی, یہ تو اس کو خراش بھی نہیں آنے دے گی. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے. آئے ہائے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ نے اس دنیا میں ایک رحمت ہی نازل فرمائی ہے. اچھا اس رحمت کا صلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے, جو والد ہمارا خیال رکھتا ہے, جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, لوگ ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں, سب کچھ اس ایک رحمت کی برکت سے ہے. یہ ماں کا جو پیار ہے نا, ہر ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. روایتوں میں آئیے سب اس ایک رحمت کا صلہ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو رحم نظر آتا ہے. فرمایا 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہیں. اللہ قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں شامل کر کے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ہائے ہائے کیسا رحیم کیسا کریم ہے میرا مولا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے. اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی, اب دیکھیں اللہ پر بھروسہ کیسا, کہتے حضور کیا قیامت کے دن گناہ گاروں کا حساب رب خود لے گا, اللہ حساب لے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں وہ خود لے گا. تو عربی مسکرانے لگ گیا, ریلیکس تھا, عربی گاؤں سے آیا ہوا تھا, صحابہ دیکھ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ جواب تو بڑا سیویئر تھا کہ کون حساب لے گا, اللہ لے گا. میں نے کہا اللہ لے گا. تو مسکرا رہے ہو؟ تو کہتا ہے جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے, جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اے ہائے نبی پاک نے فرمایا یہ عربی سچ کہہ رہا ہے. جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. کریم قابو پا لے نا تو پھر معاف ہی کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے بندہ پھنس گیا ہے, اس کی پکڑ ہو گئی ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے, سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو, غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے, آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے, یہ تو بڑا گناہ گار, بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے, آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا, گناہ گار تھا, اور تو فرماتا ہے تیرا ولی.
اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سب بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دیں، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے۔ اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں۔ ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا۔ توبہ کسی اور شے کا نام ہے، توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے، سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے۔ دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے۔ بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا ہے میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی، ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ، ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسیپٹ کریں۔ ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسیپٹ کریں سزا سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے، مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا، تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی، تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا۔ چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے، ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے، دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے، ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا، تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ آج اسی توجہ کے ساتھ اپنے اعمال پر نظر کرنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ ایسے کریم سے کوئی دور نہیں ہوتا ہے، ایسے کریم سے کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ کیسے بخشتا ہے، وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ میں نے کہا نا ایک لمحے کی کنیکٹیوٹی چاہیے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور ایک شرابی شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے، شراب کی بوتل ہے ہاتھ میں، حضرت عمر سامنے ہے، حضرت عمر کی عدالت ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا ایک خوف ہے، آپ کا ایک رولنگ سسٹم ہے، اسے پتا ہے میں پکڑا گیا تو گیا، ریڈ ہینڈ گیا، اب تو آج مارا جاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور یہ سرکہ ہے، شراب کی بوتل میں کیا ہے؟ سرکہ ہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں مجھے دکھاؤ. اب پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا فرق ہوگا اس بندے اور حضرت عمر میں, اور یہ کتنی سیکنڈ کی کانورزیشن ہوگی. دیر از نو بگ کانورزیشن, کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا. دیکھو یہ ہے توبہ. وہ بندہ دل ہی دل میں اللہ سے پتہ کیا کہتا ہے, اللہ آج بچا لے, آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے, مالک وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اس نے کوئی مسجد میں جا کر دعا نہیں کی, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے, کوئی چیخو پکار نہیں کی, بس دل سے پکارا اپنے اللہ کو, اللہ آج بچا لے, آج بچا لے. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے شراب کی بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی, اور وہ شراب کی بوتل جب حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ سرکہ بن چکی ہوتی ہے. ایسا ہے میرا مالک, ایسا ہے میرا مالک. مجھے ایک بات بتاؤ یار, اللہ کو ہمارے کتنے گناہ پتہ ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں, سارے چھوڑو یار, 2-4 پتہ چل جائیں, ہماری عزت کا کیا حل ہوگا؟ کوئی منہ لگائے گا ہمیں؟ کوئی ساتھ بٹھائے گا ہمیں تھوکے گا بھی نہیں ہمارے منہ پر کہ تو ایسا انسان ہے, ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں, تو یہ کرتا ہے اکیلے میں, اتنے گناہ سب اسے پتا ہے. مگر سوچو, نہ وہ کھانا روکتا ہے, نہ سانسیں روکتا ہے, نہ نعمتیں روکتا ہے, نہ ذلیل کرتا ہے. ارے ایسے کریم سے کوئی غداری کرتا ہے, کوئی ایسے کریم کی نافرمانی کرتا ہے, کوئی ایسے کریم کو چھوڑ کر جاتا ہے, کوئی اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں. خدا کی قسم رب سے محبت کرو, وہ بڑا کریم ہے. دیکھو نا کتنے عیب چھپائے, ہمیں عزتیں بھی دے رہا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. دنیا میں 1-2 خطائیں ہو جائیں, باپ باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. ایسا نافرمان بیٹا نہیں چاہیے. اللہ کو تو سب پتہ ہے نا. میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, بنا دے مجھے نیک, نیکوں کا صدقہ, بنا دے مجھے نیک, نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. مل کر پھر شب قدر کی دعا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. پتہ ہے وہ کیسا کریم ہے؟ آئے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرا بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے مولا میں نے گناہ کر لیا ہے, مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے, پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے, پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے گناہ کر دیا ہے بخش دے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے.
اللہ فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ جتنی دیر رب چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے، اب جو چاہے کرے۔ معافی مانگنے والا اس کو اتنا پسند ہے۔ پلیز اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بدل کے جانا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی رمضان گزارے ہیں، کئی بار توبہ بھی کی ہے، یہ آنسو پہلے بھی بہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ جب رمضان جاتا ہے ہم پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام بولتے ہیں، کئی حرام کماتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جئیں گے۔ نوجوان نظر آ رہے ہیں، کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا صرف بوڑھا ہی مرتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، بعض اوقات دادا موجود ہوتا ہے، پوتا قبر میں چلا جاتا ہے۔ پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، ہم قبر میں ہوں۔ اللہ نے پتہ ہے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر مغفرت کا موقع دے دیا ہے، پھر رمضان دے دیا، پھر لیلۃ القدر دے دی، پھر اپنے گھر میں بلا لیا۔ یار اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ اب بھی بدل کر نہ جاؤں، اب بھی اسے راضی کر کے نہ جاؤں، اب بھی اس سے دوستی کر کے نہ جاؤں، تو یہ میری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں۔ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک حرام کمائیں گے؟ یار ہمیں نہیں پتا، ہم چلے جائیں گے، یقین کرو چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، سب نے جانا ہے، مگر جدھر جانا ہے نا اس کو روشن کر لو۔ مجھے بتاؤ ان اچھے بیڈ رومز اور نرم گدوں کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو شاندار لگژری گھر بنا لیے، قبر میں آگ اور بچھو انتظار کر رہے ہو۔ بدل دو اپنی زندگی کو، اللہ کو راضی کر لو۔ اس بار ایسا پلان کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اب آ گئے نا کریم کے گھر پر، اب اسے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت پہلے بھی ہوئی ہے، میں اب اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے ریزن آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن ہے ہم کیوں رمضان کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ یار توبہ کرتے وقت سچی نیت ہوتی ہے، لوگ بڑی ایموشن ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر کیوں چین نہیں ہوتے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں ہیں، اسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جو بے نمازیوں کی ہے، جو حرام کام کرنے والوں کی ہے، بلکہ وہ ایسے دوست ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ ارے ٹوپی لگانا شروع کر دے کوئی تو دوست مذاق اڑانا شروع کر دی، کیا ٹوپی پہننا شروع کر دی ہے؟ بس جمعہ پڑھ لیتے ہو ٹھیک ہے۔ اب دوستوں کا پریشر جو ہے نا ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ماشاءاللہ کئی لوگ رمضان میں داڑھی شریف کی نیت کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی شیپ بھی بڑھ جاتی ہے، دوست مذاق اڑاتے ہیں بھائی کیا مولوی بننا ہے، وہ شیو کر دیتے ہیں، دوست اس کو سنیما میں لے جاتے ہیں، دوست اس کو غلط کاموں میں لے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ جس نے رمضان میں توبہ بھی کی تھی، نیت بھی کی تھی، انہی گیدرنگ میں جا کر وہ پھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیا اس بار بھی یہی ارادہ ہے آپ کا؟ اپنے پہلے دل سے پوچھ لو کہ مجھے نیک بننا ہے کہ نہیں بننا۔ نہیں بننا تو پھر تمہاری مرضی، اور اگر نمازی رہنا ہے، اللہ کا اچھا بندہ رہنا ہے، قبر روشن کرنی ہے، آخرت بہتر کرنی ہے، تو you have to forward some steps، کچھ تو آپ کو آگے بڑھ کے کرنا پڑے گا نا۔ اس پہ سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ آپ برے دوستوں کو چھوڑ دیں، آپ اچھے دوست اپنے، آپ بے نمازیوں کے ساتھ نمازی نہیں بن سکیں گے، آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکیں گے۔ ہمارے کچھ بچے یہ نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں بھائی، ہمارے دوست شراب پیتے ہیں، ہم نہیں پیتے، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں۔ حضرت آج آپ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑے دنوں بعد آپ یہ کام کریں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے۔ یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا، نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا۔ چلے میں آپ کو ایک لاجیکلی ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھی ہیروئن، کسی بھی شرابی، کسی بھی جواری، کسی بھی گیمبلر، کسی بھی جناب قاتل، کسی بھی چور سے اگر ملاقات ہو جائے، اس سے ایک سوال پوچھ لیجئے گا، یہ عادت کدھر سے ملی ہے؟ کیا جواب دیں گے سب؟ بتائیے نا، میں نہیں کہہ رہا، آپ خود کہہ رہے ہیں، کہاں سے ملی ہے؟ دوستوں سے۔ کوئی ایک نہیں کہے گا کہ جناب برتھ ڈے کے دن امی نے گفٹ میں جو مجھے نا چرس کا سگریٹ دیا تھا کہ بیٹا آج برتھ ڈے گفٹ ہے، یا ابو نے پستل لا کے دی تھی بیٹا یہ جاؤ چوری شروع کر دو۔ یہ ساری عادتیں برے لوگوں کو دوستوں سے ہی ملی ہیں۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں ملیں گی؟ یہ امپیکٹ ہے، صحبت اثر رکھتی ہے۔
اب آپ کہیں گے جناب اس دور میں اچھے دوست کہاں ملیں گے؟ ہاں، دس از دا گڈ کوشچن. الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں ہمیں اچھے دوست ملتے ہیں. ہم نماز نہ پڑھیں تو بلانے آ جاتے ہیں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, آپ فیضان مدینہ جانا شروع کریں تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی رہے, ہم آتے رہیں, ہم مسجد سے جڑے رہیں. اور ایک آخری بات کر لیتا ہوں, ایک فارمولہ دے دیتا ہوں. اگر آپ پنکچول رہنا چاہتے ہیں نا نماز میں عید کے بعد بھی, تو میں آپ کو ایک فارمولہ آج دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, شیطان چھوٹے گا چاند رات کو. جب وہ چھوٹے گا نا, اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا. اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان 3 دنوں میں ان کے ساری روحانیت بیڑا غرق کر دوں, میں تیا پاچا کر دوں, ان کی اسپرچولیٹی ساری برباد کر دوں. سنیما میں, ڈراموں میں, تفریح گاہوں میں, پتہ نہیں وہ ہلا گلا 3 دن لوگ مچاتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان چھوٹا ہے یا یہ چھوٹے ہیں. سوچئے تو صحیح, ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی, تو ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں مسجد سے؟ مطلب رمضان یعنی ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد, اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران. یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ رمضان نے تو پریکٹس کروائی نا میری اور آپ کی. یعنی یہ بہانہ ختم کر دیا ہمارا رمضان نے کہ میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. رمضان نے یہ سکھایا کہ ہم بھی چاہیں تو 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں, تو رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 3 دن ہے نا, اس میں آپ نے اپنے اوپر سختی یہ رکھنی ہے کہ میں نے 5 کی 5 نمازیں عید کے 3 دن باجماعت پڑھنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پتہ کیا ہوگا, یہ طوفان نکل جائے گا. ہاں, آپ نے 3 دن اپنے آپ کو لوز کیا نا, آپ پھر نہیں آ سکو گے. شیطان 3 دن میں ڈسکنٹینیو کرتا ہے. آپ نے شیطان کو جواب یہ دینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, بے شک میرے گھر پہ مہمان ہیں, ان کو بھی کہوں گا چلو بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں. وہ کہیں نا یار عید رمضان تو چلا گیا, تو میں رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے, چلے دوبارہ چلتے ہیں. آپ نے اگر یہ 3 دن میری بات مان لی, امیر اہل سنت کے اعلان کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, وہ نباز ہیں, وہ حکیم الامت ہیں, ان کو پتہ ہے کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں یار عید کے 3 دن مدنی قافلہ سفر کراتے ہیں, بھائی عید تو گھر والوں کے ساتھ گزارنی ہے. ان کو پتہ ہے کہ 3 دن طوفان آئے گا, سیلاب آئے گا, اس سیلاب سے ہٹ کے جو اللہ کے گھر میں چلا گیا, سیلاب گزر جائے گا, واپس زندگی میں جائے گا, نارمل لائف ہو جائے گی, نمازیں باقی رہیں گی. تو واقعی ایسا ہے, اگر 3 دن اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچا لیا, نمازوں کی پابندی کی, آپ انشاءاللہ دعا دیں گے, آپ کی نماز جاری رہے گی, آپ کا انشاءاللہ گناہوں سے بچنا جاری رہے گا. ان 3 دنوں میں گناہوں کے سیلاب میں بہنا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عید پر بھی, لیلۃ الجائزہ میں بھی اپنی خوشی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان ہیں, ہماری عید بہت پاکیزہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے, اسلام میں سیلیبریشن کا کوئی منع نہیں ہے, خوشی کا کوئی منع نہیں ہے. اچھے کپڑے پہنیں, اچھے کھانے کھائیں, بچوں کو عیدی دیں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, دوستوں کے ساتھ دعوت کھائیں, ایوری تھنگ از اوکے. ہر چیز میں ایک بات یاد رکھ لیں, ایک آخری بات کہہ دوں, شیطان نے نا ہمارے ساتھ ایک اور گیم کی ہے, بڑی عجیب گیم کی ہے. شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ ہم جب بھی خوشی مناتے ہیں نا, وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ, ہر خوشی میں شیطان نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام ایڈ کروا دیا ہے. اب مجھے پہلے ایک بات بلند آواز سے بتائیں گے, خوشی دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ گھر دینے والا کون ہے؟ شادی کے لیے رشتہ ہمارے گھر پر بھیجنے والا کون ہے؟ شادی ہو گئی اس کے بعد اولاد دینے والا کون ہے؟ یہ ساری خوشیاں دینے والا اللہ. عقل مند کون ہوگا کہ جو خوشی دے اس کا شکریہ ادا کرے؟ دنیا بھی یہ کہتے ہیں نا, آپ کو کوئی گفٹ دے, آپ کو جزاک اللہ کہتے ہیں یار اتنا اچھا گفٹ دیا, اس کو ناراض نہیں کرنا. ہمیں شیطان نے اتنی بڑی بے وقوفی میں ڈالا ہے کہ جب اللہ کوئی خوشی دیتا ہے, ہم ہر خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آپ کہیں کیسے؟ چلیں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. شادی ہوتی ہے, کتنی مشکل سے ہوتی ہے, پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے. آپ کے گھر میں شادی ہوئی, کون سا گناہ ہے جو شادی میں لوگ نہیں کرتے؟ ناچ گانے, ڈھول تماشے, میوزک, بے پردگی. اب تو وہ ہو رہا ہے جو زبان سے بھی ادا نہیں ہو پا رہا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. لوگوں سے کہو یار کیا کر رہے ہو, خوشی میں چلتا ہے. خوشی میں نہیں چلے گا, خوشی چلی جائے گی, کیونکہ خوشی رب نے دی ہے نا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہاری خوشی چلی جائے گی. ہم نے دیکھا ہے 2-2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کیے, پتہ نہیں کانسرٹ کیے, ہنگامے کیے, ڈھول تماشے کیے, فائر ورکس کیے, اور آ کر تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں حضرت دعا کرے بچی سسرال میں خوش نہیں ہے, 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. تم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اچھا اولاد دی اللہ نے, بڑی دعائیں کی, اللہ نے بچہ دے دیا. بچے کی برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا قرآن خوانی نہیں ہو سکتی؟ کیا نعت خوانی؟ کون کہتا ہے کیک نہ کاٹیں بھائی, کیک کھلائیں دوستوں کو, بلائیں فیملی کو, لیکن اس میں ڈھول تماشا کدھر سے آ گیا, میوزک کدھر سے آ گیا, بے پردگی کیوں شامل کی؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم اللہ کو کیسے ناراض کر رہے ہیں. ہر خوشی پہ اللہ نے نیا گھر دیا,
نئے گھر کی پارٹی کرنی ہے, دوستوں کو بلانا ہے, ادھر بھی ناچ گانے کرنے ہیں, ادھر بھی جوا ہونا ہے. اچھا جناب, نیا بزنس شروع ہو رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں نیا پلازا شروع کرنے کے لیے, نیا بزنس شروع کرنے کے لیے میوزیکل شو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لڑکیاں دکھا کر, میوزک دکھا کر تمہارے اپارٹمنٹ بکیں گے؟ کیا آپ کا شاپنگ سینٹر ناچ گانے کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا؟ آپ خود سوچیں, آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں, یہاں سجدے ہونے چاہیے تھے یا صدقے ہونے چاہیے تھے. بلڈر آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اپنے پروجیکٹ کی جب بھی پروموشن کی آپ کو ویڈیو جاری کرتے ہیں, جناب اس کے کمرے دکھاتے ہیں, اس کی آفیسز دکھاتے ہیں, پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں. ہر بندہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا, آپ کو حرام کا گناہ ملے گا. آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں, کیا وہاں کوئی اچھا سا کلام لگا دیں؟ یعنی عقل نہیں ہے کہ ہم ہر خوشی میں, ہر اسٹارٹ اپ میں, ہر بار اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری نعمتوں کو نظر لگ گئی, کاروبار ٹھپ ہو گیا, بچے خوش نہیں ہیں. ہم نے کسر کیا چھوڑی ہے؟ دنیا کا دستور ہے یار, گفٹ دو, اور اگر سامنے والا شکریہ نہ دے, ہم آئندہ گفٹ نہیں دیتے. ہم اللہ کو الٹا ناراض کرتے ہیں ہر خوشی میں. پلیز, عید بھی خوشی ہے, اللہ نے دی ہے, کرے نا خوشیاں. مزہ کیا ہے کہ میں اپنی عید بھی مناؤں, اللہ کے دو بندوں کو بھی عید کے تحفے دے کر ان کی بھی خوشیاں بڑھا دوں. لیکن نہیں, مجھے تو ناراض کرنا ہے اللہ کو. نمازیں قضا کرنی ہے, بے حیائی کرنی ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے. ارے بھائی, اسٹوروں پہ میوزک چلنا, ایسا لگتا ہے شیطان کا استقبال ہو رہا ہے. 1 مہینے سے بند تھا, چلو بل کے ویلکم کرتے ہیں. نہ کریں ایسا, ہم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. لاجک بھی یہ کہتی ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب اللہ عطائیں بڑھائے, ہم سجدے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں. ہو کیا رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. تھوڑے پیسے تھے, تھوڑے گناہ تھے. زیادہ پیسے ہوئے, ارے یار میں تو انتظار کر رہا تھا پیسے آ جائیں, اب اپنے سارے ارمان پورے کروں گا, اب ساری عیاشیاں کروں گا. وہ رب نے تمہیں اس لیے دیے تھے. سوچیں, عقل یہ کہتی ہے ادھر سے عطائیں بڑھتی رہیں, ادھر سے سجدے شکرانے بڑھتے رہیں. بہت کچھ کہہ گیا میں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی.